الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی نیتوں کے ساتھ اس عشق بھرے سلسلے میں شرکت کیجیے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیدی اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالی اولین و آخرین کو جمع کر کے قیامت کے روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے محبوب سے فرمائے گا کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے محبوب یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تمہاری رضا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کعبہ معظمہ کو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا. اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کر دی. ثواب وہی 50 کا. اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے غزوہ بدر میں فرشتے اتارے، غزوہ حنین میں فرشتے اتارے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معراج کی سیر کروائی اور آپ نے آنن فانن مکے سے بیت المقدس کا سفر کیا، پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر کی، رب کا قرب پایا، رب کا دیدار کیا. اللہ تعالی نے اپنے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی خوشی کے لیے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا کیا، خیر کثیر عطا کی. وہ خیر کثیر کیا ہے انشاءاللہ کچھ آج سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت عرفہ و اعلیٰ مقام ہے. سبحان اللہ. چنانچہ سورہ کوثر میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. ترجمہ کنز الایمان، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. اس آیت کے تحت اعلی حضرت کے خلیفہ صدر الافاضل مفتی حافظ حکیم سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اور فضائل کثیرہ عنایت کر کے تمام خلق پر افضل کیا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوق میں افضل و اعلیٰ ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں نا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اب اللہ کے بندے مگر ساری مخلوق کے آقا ہیں. آپ انسانوں کے بھی آقا ہیں، آپ اولیاء کے بھی آقا ہیں، آپ صالحین کے بھی آقا ہیں، آپ انبیاء کے بھی آقا ہیں، فرشتوں کے بھی آقا ہیں، جبریل امین علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، سارے جنات کے بھی آقا ہیں. ساری مخلوق سے ہمارے نبی افضل و اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہری حسن بھی عطا فرمایا، باطنی حسن بھی عطا فرمایا. آپ کا نسب، آپ کا خاندان بھی عالی کیا، آپ کو نبوت سے نوازا، آپ پر قرآن پاک نازل فرمایا.
جو آخری کتاب ہے اللہ تبارک و تعالی کی، اور تمام کتابوں سے، زبور سے، توریت سے، انجیل سے افضل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکمت بھی عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علم بھی عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام محمود بھی عطا فرمایا، کثرت امت بھی عطا فرمائی۔ امت کی کثرت کتنی عطا کی؟ سبحان اللہ۔ جنتیوں کی، اے عاشقان رسول، اے عاشقان میلاد، جھوم جائیے، جھوم جھوم کر آقا کی آمد کی خوشیاں منائیے، نوافل پڑھیے، شکر ادا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ خوب درود و سلام پڑھیے، خوب صدقہ و خیرات کیجیے۔ یہ عیدوں کی عید ہے، خوب خوشیاں منائیے، نئے نئے کپڑے سلوائیے، جھنڈے لگائیے، چراغاں کیجیے، خوب خوشیاں منائیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ قیامت کے روز جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی۔ اللہ ہمیں دنیا میں بھی صف میں جو نمازوں کی صفیں ہوتی ہیں اس میں قبول فرما لے، ہمیں توفیق دے، ہم صف میں کھڑا ہوا کریں۔ تو جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت مصطفیٰ کی ہوں گی، یعنی جنت میں 66.66% جو جنتی ہوں گے میرے آقا کے امتی ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں شامل فرما دے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کثرت امت بھی عطا فرمائی، دشمنوں پر غلبہ بھی عطا فرمایا، آپ کو فتوحات بھی عطا فرمائیں، آپ کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، بے شمار فضیلتیں عطا فرمائی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر بھی عطا فرمایا، جو خیر کثیر عطا فرمائی، اس میں ایک حوض کوثر بھی ہے۔ یہ حوض کوثر کیا ہے؟ سنیے، بحر شریعت سے میں عرض کرتا ہوں، بحر شریعت جلد 1 الف صفحہ 148، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حوض کوثر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینے کی راہ ہے، یعنی اتنا وہ بڑا ہے کہ 1 مہینے تک تیز رفتار گھوڑا جو سفر طے کرے، اتنی لمبی مسافت ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا، یہ بحر شریعت میں نہیں بلکہ مرآت میں ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ جیسے مومن کے لیے قبر حد نظر وسیع ہوگی، اسی طرح بعض مومنین کے لیے حوض کوثر وسیع ہوگا، تو حد نظر حوض کوثر ہوگا۔ اچھا، اس کے کنارے پر موتیوں کے گنبد ہوں گے، قبے ہوں گے۔ اس حوض کوثر کے چاروں گوشے برابر ہیں، یعنی وہ چورس ہے، زاویہ قائمہ ہے۔ اس حوض کوثر کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے۔ اس حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ اس حوض کوثر کا ذائقہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس حوض کوثر کی پاکیزگی مشک سے زیادہ ہے۔ برتن کتنے ہوں گے اس کے حوض کوثر کے؟ ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ۔ اللہ اکبر، ستاروں کی گنتی کتنی ہے اللہ جانے، اس کا رسول جانے۔ جو اس حوض کوثر سے پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس حوض کوثر میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالی نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا۔ اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان بڑی ہی عشق بھری بات کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے
اب اعلیٰ حضرت کی شاعری ہر ایک کو پلے پڑتی نہیں، کیونکہ ہمیں اتنا وہ علم نہیں ہے، اردو بھی نہیں آتی ہم کو. تو جود شاہ کوثر، جود ایک ایک کرم ہے کہ جود یہ ہے، کرم یہ ہے کہ مانگنے پر دینا، جود یہ کہ بے مانگے دے دینا. تو شاہ کوثر، حبیب داور، مکے مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا جود، یعنی آپ بے مانگے دیتے ہیں. تو آپ تو خود پیاسوں کو تلاشتے ہیں. سبحان اللہ. اب سنیے اگلی بات کیا ہے اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے، جو اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھے گا انشاءاللہ عاشق رسول بن جائے گا. جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ. کیا جب اڑ کر جو آپ آئے پیالی ہاتھ میں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے امتیوں پر بڑا مہربان ہے، بے مانگی عطا فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر فرماتے ہیں بے مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہیں، مانگے سے جو ملے کسے فہم اس قدر کی ہے. تو کیا عجب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کرم سے کہ بروز قیامت آب کوثر کی بھری پیالی اور جام جو ہے اڑ کر خود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جائے. سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، کاش ہو جاؤں لبے کوثر میں یوں وارفتہ ہوش. حوض کوثر کے کنارے پر میں آقا کی محبت میں فریفتہ ہو جاؤں. کیسے ہو جاؤں؟ لے کے اس جانے کرم کا ذیل ہاتھ عالی ہاتھ میں. سبحان اللہ، کیا شان ہے. تو حوض کوثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا. انشاءاللہ یہ امتیوں کو عطا ہوگا انشاءاللہ. اللہ خیر سے وہ دن لائے کہ ہم بھی جام کوثر پئیں. سبحان اللہ. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار. امیر علیہ سنت اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار. چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. امتیوں کو جام کوثر عطا ہوگا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. حوض کوثر کس کو عطا ہوگا؟ مختلف روایات ہیں. انشاءاللہ ہر امتی کو عطا ہوگا. مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، انشاءاللہ عز وجل ہر امتی حوض کوثر پر حاضر ہوگا، وہاں کا پانی پیے گا. کیوں نہ پیے؟ کہ وہ اس کے نبی کا حوض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا پیے گا. اور اعلیٰ حضرت نے تو کیسی عشق بھری بات کہی. جنت کی دو نہریں، یہ کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے، اور جنت کی نہر سے دو پرنالے آ رہے ہیں، اور یہ نہر جو ہے یہ قیامت کے روز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاسے امتی پیئیں گے. کیونکہ قیامت کے روز پیاس کیسی ہوگی، اللہ اکبر. سورج کو 10 سال کی گرمی دی جائے گی، اور اس کا آج پچھلا حصہ ہے، پھر اس کا چہرہ ہماری طرف ہوگا اور وہ سروں کے قریب کر دیا جائے گا. زمین مٹی کی نہیں ہوگی، تانبے کی ہوگی. ایسے میں پیاس کی شدت کیسی ہوگی،
اللہ اکبر، اللہ بچائے، جسم پر کپڑا نہیں ہوگا، جہنم کا خوف ہوگا، اپنے گناہ یاد آ رہے ہوں گے، جہنم کا کھٹکا ہے، جنت سے روک دیا گیا، پیاس کی شدت، زبان سوکھ کر کانٹا ہو رہی ہے، ایسے میں جس کو حوض کوثر مل گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی حوض کوثر ملے گا، مگر یہاں پینا پیاس بجھانے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ لذت کے لیے ہوگا۔ جنت میں جنتی کھائیں پیئیں گے لذت کے لیے، بھوک نہیں ہوگی جنت میں، پیاس نہیں ہوگی جنت میں۔ اللہ کرے ہم ان کے امتی رہیں تو امتیوں کے لیے موج ہے۔ تو جس کی 2 بوند ہیں، کوثر و سلسبیل، کوثر اور سلسبیل جنت کی نہریں، یہ میرے نبی کی رحمت کی آپ دریائے رحمت ہیں، اس کی 2 بوندیں، جس کی 2 بوند کوثر و سلسبیل ہیں، اس آقا کی رحمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو یہ حوض کوثر ہر امتی کو عطا ہوگا۔ اللہ کرے ہم امتی رہیں، اللہ کرے کہ امت مصطفیٰ پر ہی ہمارا خاتمہ ہو، ایمان سلامت لے کر جائیں، جبھی تو یہ کچھ ہوگا۔ گناہوں کی نحوست سے ایمان کی بربادی کا خوف رہتا ہے۔ حوض کوثر کسے عطا ہوگا؟ سنیے، روایت میں ہے، یہ بھی مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا، جو شخص شراب کا عادی تھا، پھر اللہ تعالی کی رحمت نے دستگیری کی، اس نے اللہ تعالی کے خوف سے شراب سے توبہ کر لی، تو اسے حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا امتی جو شرابیوں میں پھنس جائے مگر اس کے باوجود شراب نہ پیے، اسے بھی حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب بری صحبت ہے تو ہو سکتا ہے شرابی دوست ہیں تو شرابیوں میں بیٹھنا پڑے، اب وہ اصرار کریں گے، بیٹھنا نہیں چاہیے، پھنس گیا، اب بھی ان کی غلط باتیں نہیں ماننی، جو خلاف شرع بات ماں باپ کی ہے وہ بھی نہیں ماننی، ان کی کیسے مانیں گے؟ بہرحال جو شرابیوں میں پھنس جائے، شراب نہ پیے، اس سے بچے، انشاءاللہ عز و جل اسے بھی بروز قیامت انشاءاللہ حوض کوثر سے پلایا جائے گا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس امت کے صابرین کو حوض کوثر نصیب ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بھر بھر کر جام پلائیں گے۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، تنگ دستیاں آتی ہیں، اولاد تنگ کرتی ہے، بے اولادی ہے، بیماری ہے، بے روزگاری ہے، طرح طرح کی مشکلیں ہیں، سر درد ہے، وہ کمر میں درد ہے، وہ ہڈی ٹوٹ گئی، آپریشن پر آپریشن ہو رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی ہو گیا، کینسر ڈکلیئر کر دیا گیا، وغیرہ وغیرہ طرح طرح کی مصیبتیں۔ صبر کریں، اگر واقعی ہی صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، تو اللہ کی رحمت سے قیامت کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے صابرین کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کے پلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ روایت میں یہ بھی ہے جسے فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے نقل کیا، سب سے پہلے میرے حوض کوثر پر آنے والے میرے اہل بیت ہیں، سادات کرام، سید صاحبان، یہ حوض کوثر پر سب سے پہلے آئیں گے۔ اور کون آئیں گے؟ میری امت سے میرے چاہنے والے، جو نبی سے پیار کرنے والے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے ہیں، اس محبت کا اظہار اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے بھی کرتے ہیں، ان کا چال چلن، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا لین دین کرنا، ان کا پہننا، ان کا ہر عمل محبوب رب لم یزل عز و جل کی سنت کے مطابق ہوگا، فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہوگا۔ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے چاہنے والے ہیں یہ حوض کوثر پر پہلے بلائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ دستے کرم سے وہ ہم جام پیئیں گے کہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ ہے، یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 275 پر ہے۔ طویل حدیث، قدرے طویل ہے، اس میں سے ایک جز عرض کر رہا ہوں موضوع کے مطابق۔ جس کے پاس اس کا بھائی معذرت کرنے کے لیے آیا، اسے چاہیے کہ اپنے بھائی کو معاف کر دے،
خواہ وہ جھوٹا ہو یا سچا، جو ایسا نہیں کرے گا حوض کوثر پر نہیں آ سکے گا۔ آپ کے دوست سے، آپ کے بھائی سے، کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہوئی، وہ آ کر سوری کرتا ہے، معذرت کرتا ہے، اس کی معذرت کو قبول کرنا چاہیے، نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ اس نے معافی مانگ لی، اس نے سوری کیا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اس نے پیر پکڑ لیے، اس نے گھٹنوں پر ہاتھ لگایا کہ یار مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، کہ نہیں بس پہلے تم نے کیوں نہیں سوچا، بس میں نہیں چھوڑوں گا، میں یوں نہیں کروں گا۔ ارے بھائی ایسا نہ کریں، معاف کریں۔ جب دو مسلمانوں میں تنازع ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، جب صلح ہوتی ہے، جو صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت میں پہلے داخل ہوگا۔ کیا جنت میں پہلے نہیں جانا؟ جانا ہے تو صلح کرنے میں پہل کریں۔ اور جب کوئی معافی مانگے تو نخرے نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اس نے نفس و شیطان کو رونتے ہوئے، اپنے من کو مارتے ہوئے آپ سے معذرت کی، اور آپ ہیں کہ رخ نہیں ملا رہے، اس کی معذرت ہی قبول نہیں کر رہے۔ نہیں، معذرت قبول کرنی چاہیے، اس کی معذرت قبول کریں، اسے معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو۔ اور قیامت کے روز اگر یہ معاف نہیں کرتا، معذرت کرنے والے کو بھی معاف نہیں کرتا، اسے حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ تو روز قیامت حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا، منافقین کو بھی آنا نصیب نہیں ہوگا، جو ظاہری طور پر مسلمان ہیں مگر حقیقتاً مسلمان نہیں ہیں، دلی طور پر مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، لیکن برحال منافق کو بھی، اور جو مرتد ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، پہلے مسلمان تھا پھر اسلام سے پھر گیا، اس کو بھی حوض کوثر پر آنا نصیب نہیں ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے حوض کے 4 کونے ہیں۔ ہم نے پہلے سنا نا کہ وہ ہر اس کا اینگل برابر ہے، 90 ڈگری کا اس کا اینگل بنے گا، چورس جس کو اردو میں کہتے ہیں۔ میرے حوض کے 4 کونے ہیں، پہلے کونے پر ابو بکر، دوسرے پر عمر فاروق اعظم، تیسرے پر عثمان غنی، چوتھے پر علی ہوں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جو ابو بکر سے محبت کرے اور حضرت عمر سے بغض رکھے، اس کو ابو بکر سیراب نہیں کریں گے۔ جو عمر سے محبت رکھے، ابو بکر سے بغض رکھے، اس کو عمر سیراب نہیں کریں گے۔ جو عثمان سے محبت کرے اور علی سے بغض رکھے، اسے عثمان حوض سے نہیں پلائیں گے۔ جو علی سے محبت کرے مگر عثمان سے بغض رکھے، اس کو علی سیراب نہیں کریں گے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ جس نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، اس نے دین کو قائم کیا۔ جس نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، سیدھی راہ اختیار کی۔ جس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، وہ نور مبین سے منور ہوا۔ جس نے مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے محبت کی، اس نے بڑی مضبوط گرے کو تھام لیا۔ جس نے تمام صحابہ کے متعلق حسن ظن رکھا، وہ منافقت سے بری ہو گیا۔ الحمدللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اعلی حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل سنت کا، سنیوں کا، عاشقان رسول کا بیڑا پار ہے، کیونکہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہیں، اور ہدایت کے چمکتے دمکتے ستارے صحابہ سے ہدایت پاتے ہیں۔ ہماری کشتی پار لگ جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ہم کو سب صحابہ سے پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی پھول تو کچھ اور بھی ہیں مگر وہ سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، ماہ میلاد میں، ماہ ربیع النور میں، ماہ ربیع الاول میں وہ محبوب عطا فرمایا جس کی وہ رضا چاہتا ہے، اور جس کی خوشنودی کے لیے، جس کی خوشی کے لیے اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو حوض کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو جھوم جھوم کر اعلی حضرت کا وہ شعر پڑھیے، خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ
وسلم. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر خوب خوشیاں منائیے، خوب خوشیاں منائیے. شریعت کے دائرے میں رہ کر کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے. چراغاں بھی کیجئے، جھنڈے بھی لگائیے، نئے نئے کپڑے سلوائیے. یہ عیدوں کی بھی عید ہے. اور 12ویں شب کے بارے میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ شب قدر سے بھی افضل رات ہے. اس رات کی برکتوں کے کیا کہنے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماع ذکر و نعت ہوتا ہے، اس میں شرکت کیجئے. جلوس میلاد بھی ہوگا، اس میں بھی شرکت کیجئے. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ان کا سچا غلام بنائے، ہمیں ان کی سنتوں کا آئینہ دار بنائے. جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. کاش. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.